یہ ایک مہذب جنگل کی کہانی ہے، جیسے کہ تمام جنگلوں میں جنگل کا قانون ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس جنگل میں بھی طاقتور جانور آرام و اطمینان سے رہتے تھے، جبکہ ننھے منھے جانور ڈرے اور سہمے ہوئے دن کا آغاز کرتے تھے۔ پورا دن ڈر ڈر کر گزارتے اور رات کو اپنی سلامتی کے لیے خوب دعائیں کر کے نیند کی وادیوں میں کھو جاتے۔ اس جنگل میں آج کل اصل حکمرانی بندروں کی تھی۔ دراصل بندروں نے ایک چال کے ذریعے شیر کو آرام پسند بنا دیا تھا۔ وہ جنگل کی حکومت میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، لہٰذا اس جنگل کا عملاً حکمران بندروں کا ٹولہ تھا۔ تو بچوں، اب ہم اس جنگل کے ایک پرائیویٹ اسکول کی ایک کلاس میں چلتے ہیں، جہاں جنگلوں کے جانوروں کے ننھے منھے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بکری مس میں ناک پر چشمہ جمائے انہیں سبق پڑھا رہی ہیں۔ ان بچوں میں ایک خرگوش جس کا نام گڈو ہے، اس سے ٹیچر نے کہا، گڈو تم یہ بتاؤ کہ 7ویں جنگ عظیم کیوں ہوئی تھی؟ گڈو نے کہا، جنگل کی تاریخ کی 7ویں جنگ عظیم کتے اور بلی کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں فریقین کا کافی جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ ننھا خرگوش یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تو مس میمے نے ہاتھ سے ٹنگو ہاتھی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹنگو، آپ اس جنگ کی تفصیلات بتائیں۔ ہائے میں مرا! یہ چیکو بندر تھا جو بڑی شدت سے چیخ اٹھا۔ مس بکری نے برا سا منہ بنایا۔ مس، اس ہاتھی کے بچے نے میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، چیکو نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہا۔ ٹنگو نے جارج کا پاؤں آزاد کر دیا۔ مسئلہ حل ہوتے ہی مس بکری نے کہا، شروع ہو جاؤ۔ ٹنگو ہاتھی نے بولنا شروع کیا۔ ہوا یہ تھا کہ مانو بلی نے ٹونی کتے کو پنجے مار دیے تھے، اور ٹونی نے مانو کا کان چبا ڈالا تھا، اور پھر مانو بلی نے ٹونی کتے کی ہڈی فیکٹری میں آگ لگوا دی تھی، جس سے فیکٹری میں کام کرنے والے 2 کتے موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ نہیں نہیں، آگ ہم نے نہیں لگوائی تھی، یہ جھوٹ ہے، 3 عدد بلی کے بچے ٹنگو ہاتھی کی بات کاٹ کر بولے۔ اب 2 شرارتی جانوروں کو بھی شرارت کا موقع ملا۔ وہ بلی کی نقلیں اتارتے ہوئے میاؤں میاؤں کرنے لگے اور کلاس مچھلی بازار بن گئی۔ اوہو، کیا مصیبت ہے! مس بکری نے اپنی اینک ناک پر جماتے ہوئے کہا، بلی کے بچوں، کلاس کو تم نے ڈسٹرب کیا ہے، لہٰذا تم تینوں یہاں آ کر مرغا بن جاؤ، اور ٹنگو ہاتھی تم اپنی بات جاری رکھو۔ بم دھماکے کے اگلے دن کتوں نے بلی کے چھچڑوں کے گودام کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ مورچہ بند جنگ شروع ہو گئی۔ ٹنگو اتنا کہہ کر سانس لینے کو رکا تو بی بطخ اور بی مرغی کی نوک جھوک شروع ہو گئی۔ مس بکری نے گھور کر مرغی اور بطخ کو دیکھا اور کہا، یہاں آ جاؤ، یہاں آ کر دونوں مرغا بن جاؤ۔ گدھے نے کھڑے ہو کر مرغی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مس یہ تو پہلے ہی مرغی ہے۔ ساتھ ہی پوری کلاس زور زور سے ہنسنے لگی۔ مس بکری نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کرایا اور ٹنگو دوبارہ بولا۔ اس جنگ کے بعد بندر برادری نے بڑے بڑے کتوں اور بلیوں سے ملاقات کی اور انہیں جنگ کے نقصانات بتائے۔ انہوں نے مزید کوشش کر کے جنگل کے خطرناک اور خونخوار جانوروں کو اپنے ساتھ ملایا اور جنگل کے سابق صدر شیر کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور اقوام حیوانات متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسٹر الو کو علامتی طور پر اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کا صدر دفتر 7 سمندر پار کے جنگل میں ہے۔ اقوام حیوانات متحدہ دراصل بڑے جانوروں نے اپنے مفادات کے لیے تشکیل دی ہے، کیونکہ ان کے تمام مفادات چھوٹے جانوروں کے خلاف ہیں۔ اقوام حیوانات متحدہ کی سلامتی کونسل میں ریچھ، چیتے، ہاتھی، بھیڑیا اور گیدڑ کو رکھا گیا ہے۔ یکایک چھٹی کی گھنٹی بجی۔ جانوروں کے تمام ننھے منھے بچے خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے ہنستے گاتے کلاس سے نکل پڑے۔ بچوں، اس کہانی میں آپ نے جانوروں کے بچوں کو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے سنا۔ کلاس ٹیچر کو تنگ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، شور شرابہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی کی بات کاٹنا، اسکول سے چھٹی پر ادھم مچانا۔ بچوں، آپ کو ان تمام حرکتوں اور عادتوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ انسانوں والی حرکتیں نہیں ہیں، اور اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتوں سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں۔ اس کہانی کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔